بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی ہم پڑھ رہے ہیں پارہ 26 حامیم، اور اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اس کے پارٹ 2 کا، یعنی دوسرے سیشن کا، جو کہ ہم آغاز کریں گے سورۃ محمد سے، یا اسی کا نام میں نے آپ کو بتایا کہ قتال بھی ہے۔ تو سورۃ محمد جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام محمد پر رکھا گیا، یا اس میں جہاد کا ذکر ہے، تو قتالن بھی سے کہتے ہیں، سورۃ قتال بھی کہتے ہیں، یعنی جہاد کرنا۔ آیت نمبر 1 میں جن لوگوں نے توحید پر ایمان لانے سے انکار کیا اور دوسروں کو بھی اسلام کے راستے پر چلنے سے روکا، رکاوٹیں ڈالیں، ظلم کیے، مشکلات پیدا کیں، ان کے اعمال برباد کر دیے گئے۔ یعنی انہوں نے جو خانہ کعبہ کی نگہبانی کی، حاجیوں کی خدمت کی، مہمانوں کی ضیافت، اور جو بھی اپنی دانش میں وہ نیک کام کرتے رہے، وہ سب ضائع ہو گئے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ناکام کرنے کے لیے جو کوششیں وہ کر رہے ہیں، اللہ نے وہ سب برباد کر دی ہیں۔ پھر آیت نمبر 2 میں انشاءاللہ تعالیٰ توحید پر ایمان لائے جو لوگ اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کیا۔ ایمان لانے والوں کے لیے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے تھے وہ جزا رکھی، اور پھر جو عمل نہیں کر سکے تھے یا جو اس عمل سے عاجز تھے ان کے بارے میں بھی کچھ احکامات ہیں۔ سورۃ محمد کے بارے میں کچھ تمہیدی کلمات آپ کے ساتھ بیان کرنا چاہوں گی۔ سورۃ محمد کا دوسرا نام سورۃ قتال بھی ہے۔ یہ اپنے زمانے نزول کے اعتبار سے کہ گویا سورہ بقرہ کا ضمیمیہ ہے۔ سورۃ البقرہ کی بیشتر آیات ہجرت کے بعد سے لے کر غزوہ بدر تک کے زمانے میں نازل ہوئیں، اور اس کے مکمل ہونے کے فوراً بعد اور غزوہ بدر سے متصلاً قبل سورہ محمد اس وقت نازل ہوئی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تحریک اقدام کے مرحلے میں داخل ہو چکی تھی۔ اس مرحلے کا آغاز سورۃ الحج کے اس حکم میں ہوا ہے، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، آیت نمبر 39۔ اب اجازت دی جا رہی ہے قتال کی ان لوگوں کو جن پر جنگ مسلط کی گئی اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے۔ اسلوب کے اعتبار سے یہ سورت پورے قرآن میں بالکل منفرد ہے۔ دوسری صورتوں کی طرح سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آغاز میں حروف مقطعات یا حمدیہ الفاظ یا قرآن کی تنزیل اور عظمت کے بارے میں تعارفی کلمات پر مبنی کوئی اسلوب بھی نہیں پایا جاتا، بلکہ اس کا آغاز بغیر کسی تمہید کے بالکل یکلخت، یعنی بالکل ڈائریکٹ ہوتا ہے، اور وہ بھی لفظ الذین سے، جو کہ کسی جملے کے آغاز کے لیے عام اسلوب نہیں ہے۔ اسی طرح اس صورت کا تکمیل جو ہے وہ بھی عام صورتوں کے انداز سے ہٹ کر اچانک اختتامیہ کلمات کے بغیر ہی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت کی ہر آیت بھی یہی انداز رکھتی ہے، یعنی اس کی ہر آیت یکلخت شروع ہوتی ہے اور اسی طرح اچانک ہی ختم ہو جاتی ہے، تکمیل ہو جاتی ہے۔ دوسری اکثر صورتوں کے اسلوب کی ایک اور اہم خصوصیت یہ بھی ہے اس کی کہ عام طور پر ان کی آیات کا اختتام اسماء حسنی یا اللہ تعالیٰ کی صفات کے ذکر پر ہوتا ہے، لیکن اس صورت کی آیات میں یہ اسلوب بھی نظر نہیں آتا، گویا اپنے اسلوب اور انداز کے اعتبار سے یہ ایک بالکل ہی منفرد صورت ہے۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں سورۃ محمد کا، جو کہ مدنی صورت ہے۔ اس کے 4 رکوع ہیں اور 38 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔
اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ الذین کفروا، کہا کافروں نے، جو لوگ کفر کر رہے تھے یا جنہوں نے کفر کیا، اللہ کے راستے سے روکا اور خود بھی رکے، اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری جد و جہد کو رائیگاں کر دیا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے اور جو ایمان لائے اس شے پر جو کہ نازل کی گئی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور حق کو، وہ بھی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، اللہ نے دور کر دی ان سے ان کی خطائیں اور ان کے حال کو سنوار دیا۔ یعنی جو ان کے بگڑے ہوئے حالات تھے وہ ان کی قلبی کیفیت کو بھی اور ان کی ظاہری حالات کو بھی اللہ تعالیٰ نے سنوار دیا۔ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی، اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے حق کی پیروی کی جو ان کے رب کی طرف سے آیا ہے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ لوگوں کے لیے ان کی مثالیں بیان کرتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، جب تمہاری مٹبھیڑ ہو کافروں سے تو ان کی گردنیں مارنا، یہاں تک کہ جب تم انہیں اچھی طرح سے کچل دو تب انہیں مضبوطی کے ساتھ باندھو، پھر اس کے بعد تم انہیں چھوڑ سکتے ہو، احسان کر کے یا فدیہ لے کر، یہاں تک کہ جنگ اپنے ہتھیار ڈال دے۔ یہ ہے اس بارے میں حکم، اور اگر اللہ چاہتا تو خود ہی ان سے بدلہ لے لیتا، لیکن اللہ تعالیٰ آزماتا ہے تمہارے بعض لوگوں کو بعض دوسروں کے ذریعے سے۔ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں قتال کر رہے ہوں گے وہ اسی حال میں وہ قتل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ ان کی رہنمائی کرے گا اور ان کے احوال کو سنوار دے گا اور داخل کرے گا انہیں جنت میں جس کی ان کو پہچان کراتی ہے۔ یہ دیکھیے مومنوں کا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے اجر رکھا ہے کہ دنیا میں بھی ان کے حال سنوار دی جاتے ہیں، یعنی دو گنا اجر ہے نا ان کو، دنیا میں بھی حال ان کے سنوار دی جاتے ہیں اور آخرت کے دن بھی ان کو جنت میں پہچان کرا دی جائے گی اس تمام نعمتوں کی۔ یا ایھا الذین آمنو، اب آغاز ہوا سورت کا الذین کفروا سے، کفر کرنے والوں کا ذکر، یہاں پہ ایمان والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ اے اہل ایمان، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اللہ کی مدد ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قادر و مطلق ہے، تو ہم اللہ کی مدد کیسے کر سکتے ہیں؟ جو ایمان والے کہہ کر ہمیں خطاب کیا جا رہا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا طریقہ بتایا ہے، اللہ کے دین کی مدد کر کے، اللہ کے دین کی اشاعت کر کے، اس کے دین کی خاطر جستجو کر کے، تڑپ کے، آگے بڑھ کے اور اس کے دین کو پھیلا کر، یہ ہے اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد۔ تو وہی اللہ کی مدد ہو جائے گی، وہ تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لهم وضل اعمالهم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے ناکامی ہے اور وہ ان کے تمام اعمال کو برباد کر دے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ تعالیٰ نے نازل کی، تو اس نے ان کے تمام اعمال کو ضائع کر دیا۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے پسند کر لیا ہو، ایسی چیزوں کو جب ہم ناپسند کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کوئی نیکیاں ہماری جو قبول نہیں کرتے۔ افلم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، اس سے پہلے بھی یہ ذکر کافی مرتبہ قرآن مجید میں آ چکا ہے، تو کیا یہ زمین میں گھومے پھرے نہیں؟ یہ گھومنا پھرنا میں نے پہلے بھی آپ سے فرمایا تھا کہ گھومنا پھرنا یہ سیر و سیاحت والا نہیں ہے، بلکہ غور و فکر کرنا، عبرت کے لیے جا کر دیکھنا کہ یہ قومیں، کہ وہ دیکھتے کہ ان کا کیا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہلاکت کو مسلط کر دیا اور ان کافروں کے لیے بھی انہی کی مثالیں ہوں گی۔ یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مولا پشت پناہ ہے اہل ایمان کا، اور یہ کہ کافروں کا کوئی مولا ہے ہی نہیں۔ یقیناً اللہ داخل فرمائے گا ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے ان باغات میں جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، اور جو کافر ہیں وہ دنیا میں عیش کر رہے ہیں اور ایسے کھا رہے ہیں جیسے حیوانات کھاتے ہیں، اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے۔ ٹھکانہ کسے کہتے ہیں؟ جو رہنے کی جگہ ہوتی ہے، سکون پذیر ہونے کی، ہمیشگی کی جگہ، تو ان کا ٹھکانہ کیا ہے؟ آگ ہے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کتنی ہی بستیاں تھیں جو کہیں زیادہ قوت کی حامل تھیں، آپ کی اس بستی سے جس نے آپ کو نکالا ہے، انہیں ہم نے ہلاک کر دیا، بس ان کا کوئی مددگار نہ ہوا۔ تو بھلا وہ شخص جو اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہے، وہ اس شخص جیسا ہو جائے گا جس کے لیے اس کے برے اعمال مزین کر دیے گئے ہوں؟
اور انہوں نے اپنی خواہشات کی پیروی کی ہے۔ مثال اس جنت کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقین سے۔ یہ متقین کو ٹھکانہ بتا دیا گیا کہ ان کے لیے کیا ہے، جنت ہے، ہمیشہ کے باغات ہیں، اس میں نہریں ہیں پانی کی جس میں کوئی بو نہیں ہے، اور دودھ کی نہریں جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا، اور ایسی شراب کی نہریں ہیں جو سراپا لذت ہے پینے والوں کے لیے، اور نہریں ہیں صاف شفاف شہد کی، اور مزید برآں ان کے لیے ہوں گے اس میں ہر قسم کے پھل، اور مغفرت ہوگی ان کے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ، سب سے بڑی نعمت تو یہ اللہ کی طرف سے مغفرت ہے گناہوں کی۔ جو کچھ کریں گے بس اللہ کی طرف سے معاف کر دیا جائے گا۔ کیا وہ ان جیسے ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور انہیں پلایا جائے گا کھولتا ہوا پانی جو ان کی انتڑیوں کو کاٹ رکھے گا۔ ساتھ ہی جہنمیوں کا ذکر اللہ رب العزت نے شروع کر دیا، پہلے خوشخبری دے کر، تاکہ انسان نیکی کی راہ اختیار کر لے۔ ہاں جو نہیں کرتے پھر ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے عذاب رکھے ہیں وہ بتا دیے جاتے ہیں تاکہ ڈر جائے اور پھر وہ عمل کر لے۔ مقصد تو رب کا یہی ہے کہ میرا فرما بردار ہو جائے، میرا بندہ پاک صاف ہو جائے، متقی ہو جائے۔ تو فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ کی بات کو بڑی توجہ سے سنتے ہیں، یہاں تک کہ جب وہ آپ کے پاس سے نکل کر باہر جاتے ہیں تو ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جنہیں علم دیا گیا ہے کہ ابھی انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی، یعنی سامنے تو سن رہے ہوتے ہیں بڑے غور کر کے، لیکن ان کو فہم ہی نہیں حاصل ہوتا، وہ توجہ ہی نہیں دیتے کہ یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ تو ان کے دلوں پر کیا ہے، اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور وہ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں۔ اور وہ لوگ جو ہدایت پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت میں اور زیادہ اضافہ کر دیا ہے، اور انہیں ان کے حصے کا تقویٰ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ لوگ اب کس چیز کے منتظر ہیں سوائے قیامت کے؟ وہ آ دھمکے گی ان پر اچانک، بس اس کی علامات تو ظاہر ہو چکی ہیں، تو جب وہ ان پر آ دھمکے گی تو اس وقت اس کا نصیحت حاصل کرنا کس کام کا ہوگا؟ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ آیت توحید آ رہی ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت کا ثبوت پیش کیا جا رہا ہے۔ پس جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنی خطاؤں کے لیے اللہ سے استغفار کرو، اور اہل ایمان مردوں اور عورتوں کے لیے بھی استغفار کرو۔ تو ہمیں صرف استغفر اللہ کہنا چاہیے۔ میں اسی لیے اکثر آپ سے کہا کرتی ہوں کہ استغفر اللہ کی بجائے آپ نستغفر اللہ کہہ دیا کریں، تو تمام مومنین مومنات بھی بیچ میں شامل ہو جاتے ہیں، اپنے اہل و عیال کے سمیت سبھی۔ نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، ٹھیک ہے، اتوب الیہ ہے نا، تو آپ اللہ اکبر، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ، نون لگا دیں گے تو وہ جمع متکلم کا صیغہ ہو جاتا ہے، ہم سب کے لیے اللہ مغفرت فرما دے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اور اللہ خوب جانتا ہے تمہارے لوٹنے کی جگہ اور تمہارے مستقل ٹھکانے کو۔ اور یہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں کہتے ہیں کہ قتال کے بارے میں کوئی صورت کیوں نازل نہیں ہوئی؟ پھر جب ایک محکم صورت نازل کر دی گئی اور اس میں قتال کا حکم آ گیا، تو اب آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ جن کے دلوں میں روگ ہے، یعنی جو منافق تھے، اب ان کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ یہ لوگ آپ کی طرف ایسے دیکھیں گے جیسے وہ شخص دیکھتا ہے جس پر موت کی غشی طاری ہو رہی ہوتی ہے، آنکھوں کو پھرا دیتا ہے، بے ہوشی سی طاری ہوتی ہے، گرنے لگ پڑتا ہے، رنگ اس کا اڑ جاتا ہے، ایسی کنڈیشن موت جس پر واقع اور اس کی دیکھیے نا اکثر۔ تو جب ان کے اوپر جہاد کا حکم آ گیا کہ اب نکلو جہاد کے لیے، تو ایسے ہو گئے اور آنکھیں اس طرح پھرانے لگے گویا کہ ان کے اوپر موت طاری ہو گئی، موت کی غشی طاری ہو گئی ہو۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ تھے منافقین کا حال۔ اور جو مومن تھے تو وہ صدق کے دل سے اسی وقت جوش کے ساتھ، ولولے کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک آواز پر لبیک کہتے ہوئے ساتھ چلے گئے۔ طاعۃ وقول معروف، تو بربادی ہے ان کے لیے، اطاعت لازم ہے، اور کوئی بھلی بات کہی جا سکتی ہے تو جب کوئی فیصلہ طے پایا جائے تو پھر اگر وہ اللہ سے اپنے ایمان کے وعدے میں سچے ثابت ہوں تبھی ان کے لیے بہتری ہے۔ بس تم سے اس کے سوا کچھ متوقع نہیں ہے کہ اگر تم لوگوں کو حکومت مل جائے تو زمین میں فساد مچاؤ گے اور اپنی رحمی رشتے کاٹو گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، بس ان کے کانوں کو بہرا اور گونگا کر دیا ہے اور ان کی نگاہوں کو اندھا کر دیا ہے۔ افلا یتدبرون القرآن
ام علی قلوبہم اقفالها، قفل کہتے ہیں تالے کو، لوک لگ گیا ہے، کیا یہ لوگ قرآن پر تدبر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑ چکے ہیں؟ یقیناً وہ لوگ جو پھر گئے اپنی پیٹھوں کے بل اس کے بعد کہ ان پر ہدایت واضح ہو چکی، شیطان نے ان کے لیے ارتداد کا یہ مرحلہ آسان کر دیا اور انہیں لمبی لمبی امیدیں دلائی ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ انہوں نے ان لوگوں سے جنہیں اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا قرآن ناپسند ہے کہا کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت جاری رکھیں گے، اور اللہ کو ان خفیہ باتوں کا خوب علم ہے۔ یعنی جتنی بھی وہ پراسرار باتیں کرتے تھے یا آپس میں چیبے گوئیاں کرتے تھے، وہ تمام جو تھیں اللہ تعالیٰ کو تو پتا تھا۔ تو کیا حال ہوگا ان کا اس وقت جب فرشتے ان کی جانیں قبض کریں گے، ضربے لگاتے ہوئے ان کے چہروں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ استغفر اللہ العظیم۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے پیروی کی اس چیز کی جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہے، اور انہوں نے ناپسند کیا اس کی رضا کو، تو اس نے ان کے تمام اعمال اکارت کر دیے، ضائع کر دیے اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال۔ یعنی دل میں اگر منافقت ہو تو پھر آپ بے شک صدقہ خیرات کرتے رہیں، حج کریں، بڑے بڑے عمل کریں نیکیوں کے، سب جو ہے نا ضائع ہو جاتے ہیں۔ ام حسب الذین فی قلوبہم مرض، کیا سمجھ رکھا تھا ان لوگوں نے جن کے دلوں میں روگ ہے، منافقت ہے، کیا اللہ تعالیٰ ان کے کھوٹ کو ظاہر نہیں کرے گا؟ اور اگر ہم چاہیں تو آپ کو یہ لوگ دکھا دیں اس طرح کہ آپ ان کے چہروں سے انہیں پہچان لیں گے، اور آپ انہیں لازماً پہچان لیں گے ان کی گفتگو کے انداز سے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو خوب جانتا ہے۔ آپ دیکھیں بعض اوقات ایسے ہی ہمارے ارد گرد ایسے لوگ موجود ہوتے ہیں جو آپ کی خوشامد کرتے ہیں ظاہری طور پر، اور اندر سے وہ آپ کے لیے بدنیت ہوتے ہیں، آپ سے حسد کرتے ہیں، آپ کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو ایک انسان کی، نارمل انسان کی یہ فطرت ہے کہ وہ فوراً پہچان جاتا ہے کہ یہ بندہ میرے ساتھ سنسیئر نہیں ہے۔ تو یہاں پہ نبی ہیں، لیکن اس چیز کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ایک یہ بھی عنایات مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غیب کی باتیں نہیں جانتے تھے، آپ کو بتائی جا رہی ہیں، کیونکہ آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے کتنے لوگ ہوتے تھے جو آپ پر ایمان بھی لاتے تھے اور آپ کے سامنے بڑی چپڑی چپڑی باتیں بھی کیا کرتے تھے، لیکن ان کے دلوں میں روگ تھا۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے آیات کی مبارکہ سے اور اپنی وحی کے ذریعے سے آپ کو بتاتے تھے کہ یہ لوگ اس طرح ہیں، اور آپ ان کو پہچان لیں گے ان کے چہروں سے اور ان کے گفتگو کے انداز سے، اور تمہارے تمام اعمال کو اللہ فرماتا ہے کہ خوب جانتا ہے، اور ہم تمہیں لازماً آزمائیں گے یہاں تک کہ ہم ظاہر کر دیں انہیں جو تم میں سے جہاد کرنے والے اور صبر کرنے والے ہیں، اور ہم پوری تحقیق کر لیں تمہارے حالات کی۔ ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ وشاقوا الرسول، اب یہ جو کافر تھے وہ صرف کفر خود ہی نہیں کرتے تھے، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جو روکتے ہیں دوسروں کو اللہ کے راستے سے۔ دوسروں کو کیسے روکتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ کلاس کے لیے بیٹھے ہیں، کوئی قرآن سیکھنا چاہ رہا ہے تو دوسری کوئی بہن ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ آج وہ بازار چلتے ہیں، کوئی بات نہیں کل پڑھ لینا۔ اسی طرح سے نماز کے لیے آپ کھڑے ہونے لگے ہیں، آپ کو کہہ دیتی ہے یہ کام پہلے کر لو بعد میں کر لینا، یہ ضروری ہے، نہیں بھی ضروری کہتے لیکن آپ سے کروا لیتے ہیں۔ تو یہاں تو جنگ کا حکم تھا، جب جہاد کا حکم آیا تو وہ ایک دوسرے کو بھی روکتے تھے کہ یہاں چلے گئے تو مارے جاؤ گے، پیچھے تمہارے اہل و عیال کا کیا بنے گا۔ اسی طرح سے اور بہت ساری وجوہات تھیں جس کی سبب یہ آیات مبارکہ نازل ہوئی۔ تو وہ جو روکتے تھے دوسروں کو اللہ تعالیٰ کے راستے سے، اور وہ رسول کی مخالفت میں سرگرم رہے، اس کے بعد کہ ان کے لیے ہدایت واضح ہو چکی تھی، وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے اور وہ ان کے اعمال کو ضائع کر دے گا۔ پھر ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے اہل ایمان تم لوگ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، جہاں جہاں اللہ کی اطاعت کا حکم ہے وہاں وہاں رسول کی اطاعت کا بھی حکم ساتھ ہے، اور رسول کی اطاعت کرو، کہیں اپنے اعمال ضائع نہ کر بیٹھنا۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے سے رکے رہے اور دوسروں کو بھی روکتے رہے، پھر وہ مر گئے اس حالت میں کہ کافر ہی تھے، تو ایسے لوگوں کو اللہ ہرگز نہیں بخشے گا۔ اب جس کی اللہ نے بخشش نہیں کی ہے، کیا ہم ان کے لیے بخشش کی دعا مانگ سکتے ہیں؟ آپ خود سوچئے، جسے ہمارے رب نے رد کر دیا ہو، اس کی مغفرت ہی نہیں کی ہے، جو اللہ کی راہ سے خود بھی رکتے ہیں دوسروں کو بھی روکتے ہیں، جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت، کیونکہ رسول بھی کیا بتاتے ہیں، وہی جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہوتا ہے، جو احکام وہی ہم تک پہنچاتے ہیں، اور اس پہ پھر یہی نہیں کہ صرف پہنچا دیتے کہ اللہ نے یہ کہا ہے اور آپ ایسے کرو،
نہیں، بلکہ وہ پریکٹیکلی کر کے بتایا بھی کرتے تھے، وہ سولوشنز بھی بتاتے تھے، وہ حل نکالتے تھے، وہ طریقے سکھا کر گئے ہیں ہمیں، ہر چیز کا طریقہ سکھا کے گئے ہیں، سنت کے ہر چھوٹے عمل جو ہے ہماری حدیث مبارکہ میں موجود ہیں۔ تو یہاں پر بھی ایسے شخص کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ کی راہ سے روکتا بھی تھا اور خود بھی رکتا تھا، کفر بھی کرتا تھا، پھر وہ اس حال میں ہی مر گیا اس توبہ سے پہلے ہی، تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے کی بخشش نہیں فرمائے گا۔ تو اے مسلمانوں، تم لوگ ڈھیلے نہ پڑو اور صلح اور سلامتی کی دعوت مت دو اور تم لوگ ہی غالب ہوگے۔ اب ہمیں کیا حکم دیا جا رہا ہے کہ ہمیں پھر ایسے معاملے میں ڈھیلا نہیں پڑنا چاہیے، اپنے آپ کو اسٹرک رکھیں۔ جو اللہ رسول کے ساتھ عداوت کر رہا ہے وہ دشمن ہے ہمارا بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا کہ تم ہی غالب رہو گے، اللہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہارے اعمال کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ دنیا کی زندگی تو محض کھیل ہے اور کچھ جی بہلانے کا بھی سامان ہے، اور اگر تم لوگ ایمان لاؤ اور تقوی اختیار کیے رہو تو وہ تمہیں تمہارے اجر عطا کرے گا اور تم سے تمہارے اموال نہیں مانگے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو تو مالوں کی ضرورت نہیں ہے، ہم جتنا مال بھی کما لیں دنیا میں بس وہ ہمارے لیے ہیں، جتنے اعمال بھی کما لیں وہ بھی ہمارے لیے ہیں، دنیا میں بھی ہمارے کام آتے ہیں اور آخرت میں بھی کام آتے ہیں۔ اور اگر وہ تم سے ان اموال کے بارے میں مطالبہ کرے اور اس معاملے میں تم پر تنگی کرے تو تم بخل سے کام لوگے اور وہ ظاہر کر دے گا تمہارے دلوں کے کھوٹ کو۔ تم وہ لوگ ہو کہ تمہیں بلایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، بس تم میں سے کوئی وہ بھی ہیں جو بخل سے کام لیتا ہے اور کوئی وہ بھی ہے جو بخل کرتا ہے اور وہ اپنے آپ ہی سے بخل کرتا ہے، اور اللہ غنی ہے اور محتاج تو تم ہی ہو، اور اگر تم پیٹ پھیر لوگے تو وہ تمہیں ہٹا کر کسی اور قوم کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری نہیں ہوں گی، یعنی وہ تمہاری طرح سے نہیں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے فرماتے ہیں کہ یعنی آج اس طرح تم ہو منافق ہو، اس طرح وہ لوگ نہیں ہوں گے جو بدل کر امت لے آتے ہیں اللہ تعالیٰ، وہ پھر نیکوکار لے آتے ہیں۔ ہر کفر کے بعد دین کا بول بالا ہوتا ہے، تو یہی فرما دیا آخری آیت میں کہ پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو ٹوک فیصلہ کر دیا، یعنی دو ٹوک فیصلہ کن انداز میں گفتگو ہے کہ ایسا ہو کر رہے گا۔ اس حکم کا اطلاق ان لوگوں پر بھی ہوگا جو کہ جنہوں نے اللہ کی راہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت میں رہتے ہوئے بھی، ان کی ساتھ ہوتے ہوئے بھی منافقت کی بنا پر پیٹ موڑ لی تھی۔ ظاہر ہے وہ لوگ جب اس آیت کے مستحق بنے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں رائندگاہ کر دیا اور ان کی جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سچے جانثار اہل ایمان ساتھی فراہم کر دیے۔ لیکن اس کے بعد اس آیت کے مخاطب اور مصداق دراصل اہل عرب ہیں جو امت مسلمہ کے مرکزہ کا درجہ رکھتے تھے۔ اب اس آیت کے مطابق اللہ تعالیٰ کی مشیت کا ظہور 13ویں صدی عیسوی میں اس وقت ہوا جب ہلاکو خان کے ذریعے سلطنت عباسیہ کو تاخت و تاراج کے ساتھ نوازا گیا تھا۔ یوں انتہائی پرتناک طریقے سے عربوں کو امت مسلمہ کی قیادت سے معزول کر دیا گیا۔ پھر کچھ عرصے کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مشیت کے عین مطابق معجزانہ طور پر انہی تاتاریوں کی اولاد میں سے ترکان تیموری، ترکان صفوی، ترکان سلجوقی اور ترکان عثمانی جیسی قومیں مسلمان ہو کر اسلام کے علمبردار بن گئی ہیں۔ تو بڑا پیارا یہاں پہ اقبال کا شعر ایک لکھا ہوا ہے اسرار صاحب نے، ہے آیاں یوں رشتہ تار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ سبحان اللہ، کہ دین کے معمار جو تھے وہ انہی بتقدوں سے، جہاں پہ انہوں نے بت سجا دیے تھے تو وہاں سے دین کے معمار نکلے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ ہمارا دوسرا ربع جو ہے وہ تکمیل ہوتا ہے اور ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنی سورۃ الفتح کا۔ یعنی اس سے آگے یہاں پہ ابھی ہمارا سورۃ الفتح میں آ جائے گا انشاءاللہ تعالی، ہمارے 4 رکوع ہیں اور اس میں ہمارا پارہ نصف ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ تو نصف پارہ کے ساتھ ہی ہماری ایک رکوع کے بعد ہی یہ سورت تکمیل ہوتی ہے اور آگے اس پارے کا تیسرا سیشن سٹارٹ ہوگا، تو ہم انشاءاللہ تعالی اس کو ایک ہی پارٹ میں کریں گے، یعنی ہمارے سیکنڈ پارٹ میں فرسٹ میں ہمارا خلاصہ اور پہلا ربع جو تھا وہ آ گیا، اور یہ تینوں ربع جو ہے ہمارے 3 پارٹ ایک ہی پارٹ میں انشاءاللہ تعالی آئیں گے۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الفتح کا۔ سورہ فتح صلح حدیبیہ کے فوراً بعد نازل ہوئی۔ غزوہ احزاب یعنی 5 ہجری کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمان دیا تھا، لن تغزوکم قریش بعد عامکم ھذا ولکنکم تغزونہم، کہ اب قریش میں تم پر چڑھائی کرنے کے لیے دم نہیں رہا، آئندہ تم لوگ ان پر چڑھائی کر دو۔
6 ہجری میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمرہ کرنے کا ارادہ فرمایا تو 1400 اور بعض روایات کے مطابق 1800 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عمرہ کرنے کے لیے گئے۔ اور باقی جو ہے اس کے حالات حدیبیہ میں کیا واقعہ پیش آیا تھا وہ میں آپ کے ساتھ خلاصہ میں آغاز میں بیان کر چکی ہوں۔ تو اپنی سورہ فتح کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ الفتح، فتح جیسے کہ آپ کو نام سے ہی معلوم ہو رہا ہے کہ فتح کا معنی کھولنا بھی ہے، کامیابی بھی ہے اور فتح دینا بھی ہے۔ یہاں پہ چونکہ فتح مکہ کا تذکرہ ہے اور جو میں نے احوال آپ کے ساتھ خلاصہ میں بیان کیا اس کو آپ مد نظر رکھتے ہوئے اب اس کا ترجمہ سنیے گا، ٹھیک ہے جی۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ الفتح کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما۔ سورۃ الفتح، الحمدللہ سورہ فتح کے 4 رکوع اور 29 آیات ہیں۔ میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام کی برکات کے ساتھ جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بے شک ہم نے، انا فتحنا، بے شک یقیناً ہم نے فتح آپ کو بڑی روشن عطا فرما دی، ایک روشن فتح آپ کو عطا فرمائی۔ اور روشن فتح سے کیوں کہا گیا؟ کھلی واضح قسم کی فتح، کیونکہ یہ وہی فتح تھی جس کے لیے آپ نے بہت زیادہ مشقتیں سہیں، جس کی خاطر آپ اتنی تکالیف میں پڑے، اور اس سے پہلے کہ آپ دل برداشتہ ہوتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو ثابت قدمی عطا کر دی گئی اور آپ کو فتح مکہ نصیب ہوئی، تاکہ اللہ بخش دے آپ کی کوتاہیاں جو پیچھے ہوئیں اور جو بعد میں ہوئیں، اور تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی نعمت کا اتمام فرما دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہنمائی کرے سیدھے راستے کی طرف۔ ہم بھی دعا کر لیتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تو چلا دے ہمیں بھی سیدھے راستے پر، جس سیدھے راستے کا تو یہاں پہ ذکر فرما رہا ہے، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چلایا تو ہمیں بھی اسی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کرے گا، بہت زبردست مدد، وہی ہے جس نے اہل ایمان کے دلوں میں سکینت نازل کر دی تاکہ وہ اضافہ کر لے اپنے ایمان میں مزید ایمان کا، اور آسمانوں اور زمین کے تمام لشکر تو اللہ ہی کے لیے ہیں، اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، کمال حکمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیمن حکیمہ بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ داخل کرے اہل ایمان مردوں اور عورتوں کو ان کے باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور دور کر دے گا اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیوں کو، اور یہی ہے اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی، یعنی انسان سے اس کی برائیوں کا دور ہونا بھی جو ہے نا یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے۔ یہاں پہ جنت میں وہ لوگ داخل کر دیے جائیں گے جو دنیا میں تقوی اختیار کرتے ہیں، اگر تھوڑی بہت بھی کسی طرح کی دل میں میل ہوگی یا کچھ ان کے اعمال میں اگر باقی رہ جائے گی ان کی موت کے وقت، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن جنت میں داخلے کے وقت وہ بھی ان سے دور کر کے ان کو بالکل پاک صاف کر دیں گے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْمُشْرِكِينَ وَالْمُشْرِكَاتِ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ ظَنَّ السَّوْءِ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ سزا دے منافق مردوں اور منافق عورتوں کو، اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو جو اللہ کے بارے میں بہت برے گمان رکھنے والے ہیں، انہی پر مسلط ہے برائی کا دائرہ، اور اللہ تعالیٰ ان پر غضبناک ہوا اور اس نے ان پر لعنت فرمائی اور ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے، اور وہ بہت بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اور آسمانوں اور زمین کے لشکر سارے کے سارے اللہ ہی کے اختیار میں ہیں، اور اللہ زبردست کمال حکمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیزاً حکیمہ بیان کیے گئے ہیں۔
بے شک ہم نے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو بھیجا ہے گواہی دینے والا، بشارت دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر، تاکہ اے مسلمانوں تم ایمان رکھو اللہ اور اس کے رسول پر، اور رسول کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی طرف سے یہ حکم صادر ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اور نبی کی شان میں کسی قسم کی کمی کرے تو وہ کس کے ہاں حکم عدولی کرے گا؟ اللہ کی حکم عدولی کرے گا، اور وہ اس کی تعظیم کرو، اور تاکہ تم اللہ کی تسبیح کرو صبح و شام۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً وہ لوگ جو آپ سے بیعت کر رہے ہیں وہ حقیقت میں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں، ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے، تو اب جو کوئی اس کو توڑے گا اس کو توڑنے کا وبال اپنے اوپر ہی لے لے گا، اور جو کوئی پورا کرے گا اس معاہدے کو اور جو کچھ کے اللہ تعالیٰ سے کر رہا ہے تو وہ اسے اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ سیقول لک المخلفون من الاعراب، ان قریب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہیں گے وہ لوگ جو کہ پیچھے رہ جانے والے تھے دیہاتیوں میں سے، ہمیں مشغول رکھا ہمارے اعمال نے اور اہل و عیال نے، یعنی کسی نے کہہ دیا کہ میری کھیتی جو تھی وہ انہی دنوں پکنے والی ہے تو اس لیے میں جہاد میں نہیں جا سکتا، کسی نے اہل و عیال کی ذمہ داریوں کا اپنا بہانہ بنا لیا تھا، کسی نے اور مجبوریاں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اہل و عیال کی دیکھ بھال نے، چنانچہ آپ ہمارے لیے استغفار کیجئے۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاد پہ جا رہے ہیں، وہاں سے آ رہے ہیں، تو یہ لوگ اب آ کے اور آپ سے کہتے ہیں بس ہمارے لیے دعا کیجئے، ہمارے لیے استغفار کیجئے، ہماری یہ مجبوری ہے، ہم اس لیے نہیں جا سکتے، یعنی عذر پیش کرتے تھے۔ یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ کچھ کہہ رہے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کہیے کہ کون ہے جو کچھ تمہارا اختیار رکھتا ہو تمہارے بارے میں اللہ کی طرف سے کچھ بھی، اور اگر وہ تمہیں نقصان پہنچانے کا ارادہ کرے یا تمہیں کوئی نفع پہنچانے کا ارادہ کرے، بلکہ جو کچھ تم کرتے رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے، بلکہ تم لوگوں نے یہ گمان کیا کہ اب رسول اور اہل ایمان اپنے گھر والوں کی طرف کبھی بھی لوٹ کر نہیں آئیں گے، یعنی یہ لوگ تو یہ سمجھے تھے کہ اب یہ گئے بس اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، اب یہ تو مارے جائیں گے، انہوں نے تو واپس نہیں آنا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو واضح طور پہ فرما رہے ہیں کہ تم نے ایسا گمان کیا تھا اور یہ بات تمہارے دلوں میں خوشنما بنا دی گئی تھی، اور تم نے بہت برا گمان کیا، اور تم ہو ہی تباہ ہونے والے لوگ۔ جو دیکھیں جہاد کا حکم ہو جائے اور پیچھے ہٹ جائے، چاہے وہ ظاہری اسباب کی وجہ سے یا وہ عذر پیش کرے کسی بہانے کے سبب بھی، تو وہ لوگ کیا ہیں؟ تباہ ہونے والے ہیں۔ اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہ رکھے تو ہم نے ان کافروں کے لیے جہنم تیار کر رکھی ہے۔ پھر آیت توحید دلیل پیش کی جا رہی ہے، اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، وہ بخشے گا جس کو وہ چاہے گا اور عذاب دے گا جس کو وہ چاہے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اتنا کچھ کر دیا، نبی کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا، جہاد میں نکلنے سے انکار کر دیا، اوپر سے آ کے جھوٹ بھی بول دیا، اوپر سے پھر اپنی دعاؤں کی درخواست بھی کرتے ہیں، یعنی منافقت کی انتہا کر دی۔ اور پھر اللہ رب العزت ان کے لیے فرماتے ہیں کہ خوبصورت اپنی نام و صفات غفور الرحیمہ بیان کر رہے ہیں، یہ ہے ہمارا رب۔ سیقول المخلفون اذا انطلقتم، اے مسلمانوں ان قریب ہے یہی پیچھے رہنے والے کہیں گے جب تم لوگ غنیمتیں حاصل کرنے کے لیے جاؤ گے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ اب جہاد میں تو نہیں گئے، لیکن جب غنیمتیں دیکھیں تو اس وقت آ گئے کہ ہمیں بھی اجازت دی جائے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو تبدیل کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیے کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں جاؤ گے، یہ بات اللہ پہلے ہی فرما چکا ہے۔ اس پر وہ کہیں گے بلکہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب کچھ بتا رہے ہیں کہ اگر آپ ایسا کہیں گے تو وہ آپ کے پاس آئیں گے، وہ ایسا ایسا کہیں گے، پھر وہ لوگ کہیں گے کہ آپ لوگ ہم سے حسد کر رہے ہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ فہم ہی نہیں رکھتے مگر بہت تھوڑا سا۔ ان بدوؤں میں سے جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان قریب تمہیں بلایا جائے گا ایک ایسی قوم کے ساتھ مقابلے کے لیے جو بہت طاقتور ہوگی، یا تم ان سے قتال کرو گے یا وہ اطاعت قبول کر لیں گے، تو اس وقت اگر تم اطاعت کرو گے تو اللہ تمہیں بہت اچھا اجر دے گا، لیکن اگر تم نے اس موقع پر بھی پیٹھ دکھا دی جیسے کہ تم نے پہلے پیٹھ دکھائی تھی تو وہ تمہیں بہت دردناک عذاب دے گا۔ ہاں، کسی اندھے پر کوئی تنگی نہیں اور نہ ہی کسی لنگڑے پر،
اور نہ ہی کسی مریض پر کوئی تنگی ہے، یعنی ان کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے اگر وہ جہاد میں شرکت نہیں کرتے تو۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ داخل کرے گا اس کو ان باغات میں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی، اور جو کوئی پیٹ پھیر لے گا تو وہ اسے دردناک عذاب سے دوچار کرے گا۔ دیکھ لیجئے ساتھ ساتھ دونوں دروازے جو ہیں وہ کھول دیے گئے ہیں اور دونوں راہیں بتا دی گئی ہیں، اور اس لیے کہ انسان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ضمیر اچھائی برائی کا فیصلہ خود کرنے والا کہ اللہ کی اطاعت کروں یا کفر کا راستہ اختیار کروں، یہ اللہ رب العزت نے انسان کو اختیار بھی دے دیا ہے۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ نصف ہوتا ہے آیت نمبر 17 سورہ فتح پر۔ آگے آغاز کرتے ہیں اپنے تیسرے پارٹ کا، یعنی تیسرے ثلث کا انشاءاللہ تعالی، آیت نمبر 18 سے۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اللہ راضی ہو گیا اہل ایمان سے جبکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کر رہے تھے درخت کے نیچے، تو اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کر دی اور انہیں بدلے میں ایک قریبی فتح بخشی اور بہت سے اموال غنیمت جو وہ حاصل کریں گے، اور اللہ زبردست حکمت والا ہے۔ یہ تھا اللہ تعالیٰ کا انعام، جو جہاد میں آگے نکلے ان کو کامیابی بھی نصیب ہوئی اور ان کو غنیمت میں جو مال تھے وہ بھی بہت سارے نصیب ہوئے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہاں خوبصورت نام و صفات عزیزاً حکیمہ بیان کیے گئی ہیں۔ وعدکم اللہ، اے مسلمانوں، اللہ تم سے وعدہ کرتا ہے بہت سے اموال غنیمت کا جنہیں تم حاصل کرو گے، بس یہ فتح تو اس نے تمہیں فوری طور پر عطا کر دی ہے، اور اس نے روک لیا ہے لوگوں کے ہاتھوں کو تم سے، تاکہ یہ اہل ایمان کے لیے ایک نشانی بن جائیں اور وہ تمہاری رہنمائی فرمائے سیدھے راستے کی طرف۔ اور کچھ فتوحات اور بھی ہیں جن پر ابھی تمہیں قدرت حاصل نہیں ہوئی، اللہ ان کا بھی احاطہ کیے ہوئے ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بے شک وَلَوْ قَاتَلَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اگر یہ کافر قریش مکہ تم سے جنگ کرتے ہوئے ہوں تو لازماً پیٹ پھیر جاتے ہیں، تو پھر نہیں پاتے، اور نہ ہی اپنے لیے کوئی حمایتی اور نہ کوئی مددگار ان کا موجود ہوتا ہے، یعنی وہ اپنے لیے کسی کو مددگار نہیں پاتے ہیں اگر وہ پیٹ پھیر جائیں۔ سنت اللہ، یہ اللہ کا وہ دستور ہے جو پہلے سے چلا آ رہا ہے، یعنی جو اللہ کی راہ میں چلے، ثابت قدمی سے آگے بڑھتا رہے، اللہ کی نصرت و کامیابی جو ہے اس کو مل کر رہتی ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اس کے لیے تمام مقامات جو بتائے گئے ہیں، باغات وغیرہ اور جتنی آسائشیں، یہ سب عطا کر دی جائیں گی۔ اور جو بغاوت کر جائے، جو جہاد سے پیچھے ہٹے، اللہ تعالیٰ کے دین سے پیچھے ہٹے، پھر ان کا انجام ساتھ ساتھ درج کر دیا گیا، کیونکہ یہی اللہ تعالیٰ کا طریقہ رہا ہے۔ اور تم ہرگز نہیں پاؤ گے اللہ کے قانون میں کوئی بھی تبدیلی، اور وہی ہے جس نے روک دیے ان کے ہاتھ تمہاری طرف بڑھنے سے اور تمہارے ہاتھ ان کی طرف بڑھنے سے مکہ کی وادی میں، اس کے بعد کہ اس نے تمہیں ان پر فتح دے دی تھی، اور جو کچھ تم لوگ کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تمہیں روکے رکھا مسجد حرام تک جانے سے، اور قربانی کے جانور بھی روکے گئے اپنی جگہ سے۔ وَلَوْلَا رِجَالُ مُؤْمِنُونَ وَنِسَاءُ مُؤْمِنَاتٌ، اور اگر نہ ہوتے مکہ میں موجود ایسے مومن مرد اور مومن عورتیں جنہیں تم نہیں جانتے تھے، اندیشہ تھا کہ تم لوگ انہیں بھی کچل دیتے تو ان کے بارے میں تم پر الزام آتا بے خبری میں، تو جنگ نہ روکی جاتی۔ جنگ اس لیے روکی گئی تاکہ اللہ تعالیٰ داخل کرے اپنی رحمت میں جس کو چاہے۔ اگر وہ اہل ایمان علیحدہ ہو چکے ہوتے تو ان اہل ایمان میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ایک دردناک عذاب کا مزہ چکھا دیتے۔ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں حمیت بٹھا لی، جاہلیت کی حمیت، کس چیز کی اہمیت تھی؟ جاہلیت کی حمیت بٹھا لی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو، اللہ نے سکینت نازل کر دی اپنے رسول پر اور پھر اہل ایمان پر بھی، پھر اس نے لازم کر دیا ان پر تقوی کی بات کو، اور وہ اس کے زیادہ حقدار بھی ہیں اور اس کے اہل بھی ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ لَقَدْ صَدَقَ اللَّهُ رَسُولَهُ الرُّؤْيَا بِالْحَقِّ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو بالکل سچا خواب دکھایا، حق کے ساتھ،
اے مسلمانوں، تم لازماً داخل ہوگے مسجد الحرام میں انشاءاللہ پورے امن کے ساتھ، اپنے سروں کو منڈواتے ہوئے اور بالوں کو ترشواتے ہوئے۔ اس وقت تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، تو اللہ وہ کچھ جانتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اس کے علاوہ اس نے تمہارے لیے ایک قریب کی فتح بھی رکھی ہے، وہی ہے جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو الہدا اور دین حق دے کر، تاکہ وہ غالب کر دے اسے سارے کا سارا نظام زندگی پر، اور کافی ہے اللہ تعالیٰ مددگار کے طور پر۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پر بہت بھاری اور آپس میں بہت رحم دل ہیں۔ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، صحابہ کرام کے بارے میں ذکر ہے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے بہت رحم دل ہیں اور کافروں کے لیے بہت سخت ہیں۔ تم دیکھو گے انہیں رکوع کرتے ہوئے، اب ان کی خوبصورت صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ صرف وہ رحم دل ہی نہیں ہیں اور کافروں کے معاملے میں سخت ہی نہیں، بلکہ مزید ان کی کچھ صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ وہ تم انہیں دیکھو گے رکوع کرتے ہوئے، سجدے کرتے ہوئے، اور ہر آن اللہ کے فضل اور اس کی رضا کے متلاشی رہتے ہیں۔ ان کی پہچان ان کے چہروں پر ظاہر ہے سجدوں کے اثرات کی وجہ سے۔ یہ ہے ان کی مثال تورات میں اور انجیل میں۔ ان کی مثال یوں ہے کہ جیسے ایک کھیتی ہو جس نے نکالی اپنی قوم پر، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ سخت ہوئی، پھر وہ اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی۔ یہ کاشتکاری کو بڑی بھلی لگتی ہے تاکہ ان سے کافروں کے دل جلائے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ کے پھر ایک اور وعدے کا ذکر، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ وعدے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، ہم انسان بھی ایک دوسرے سے وعدے کرتے ہیں لیکن خیانت کر دیتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں کے بارے میں آتا ہے صدق اللہ، اللہ نے سچ کہا، وعد اللہ حق، اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے۔ قرآن مجید میں کتنی بار یہ ذکر آ چکا۔ آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرۃ واجرا عظیما۔ تو اللہ رب العزت اگر ہمارے ساتھ وعدہ کر رہے ہیں، وہ جھوٹ نہیں کہہ رہے۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال اختیار کیے، مغفرت کا بھی اور اجر عظیم کا بھی۔ یہ ہے ہمارا رب۔ اللہ رب العزت کسی کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، اور جب جس طرح سے کن فرما دیتا ہے وہ اسی طرح کر کے رہتا ہے۔ تو الحمدللہ اس کے ساتھ ہی ہماری سورہ فتح جو ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس خوبصورت کلام اور اس کے وعدے کی حق ہونے کی تصدیق کے ساتھ آیت نمبر 29 سورۃ الفتح تکمیل ہوتی ہے، اور آگے ہم آغاز کرتے ہیں سورۃ الحجرات کا۔ سورۃ الحجرات بھی جو ہے تو یہ بھی اس کے 18 آیات اور 2 رکوع پر مشتمل ایک سورت مختصر سی ہے یہ بھی۔ اور یہاں پر جیسا کہ قبل ازیں سورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سورت جو تھی محمد، اس کے تمہیدی کلمات بھی بیان ہو چکے ہیں، تو یہاں پر بھی سورہ محمد اور سورہ فتح کا آپس میں جوڑے کا تعلق ہے، جبکہ یعنی ایسی مثال ہے اس کی کہ سورہ حجرات کی حیثیت سورہ فتح کے زیر میں کسی ہے۔ یہ کس طرح؟ یہی وجہ ہے کہ اس میں سورہ فتح کی بعض آیات کی وضاحت بھی ہے، اور اس میں جس طرح حمایت اور نصرت کا حکم دیا گیا ہے، سورہ حجرات میں اس حوالے سے عملی ہدایات دی گئی ہیں کہ اب کرنا کس طریقے سے ہے۔ ٹھیک ہے، وہی جو فتح کے معاملات پہلے طے ہوئے ہیں اس میں اب عملی ہدایات دی گئی ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے اپنے، جبکہ یہاں پہ اہل ایمان جو تھے ان کی شخصیات کی جھلک بھی دکھائی گئی ہے، اور ایک بندہ مومن کے کردار کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اس صورت میں غلبہ دین کی جد و جہد کے حوالے سے جہاد کی اہمیت، دین میں جہاد کی اصل حیثیت، اسلامی ریاست کی دستوری بنیاد، اور اہل ایمان پر اللہ اور اس کے رسول کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو حقوق ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے۔ مسلمانوں کے باہمی حقوق بہت امپورٹنٹ ہیں جی، اس صورت کو آپ نے بہت غور سے پڑھنا ہے، سننا ہے، اور اگر ہمارے اندر ایسی خامیاں موجود ہیں ان کو دور بھی کرنا ہے۔ اور مسلمان معاشرے کی اجتماعی زندگی کے خد و خال جیسے اہم اور بنیادی مسائل بھی بیان ہوئے ہیں۔ گویا اسلامی ریاست کے اصولوں اور اسلامی معاشرے سے متعلق بنیادی ہدایات کے اعتبار سے سورۃ الحجرات قرآن کی اہم ترین اور جامع ترین سورت ہے۔ اس اعتبار سے یوں سمجھیے کہ اسلامی ریاست اور اسلامی معاشرے سے متعلق جو تفصیلی ہدایات سورہ نساء اور سورۃ المائدہ میں دی گئی ہیں، ان کا لب لباب اور خلاصہ سورۃ الحجرات کی 18 آیات میں سمو دیا گیا ہے۔ سورۃ الحجرات مدنی سورت ہے، اس کے 2 ہی رکوع ہیں اور 18 آیات ہیں۔ حجرات حجرے سے ہے۔ آیت نمبر 1 میں بتا دیا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کو اپنا رب مانتا ہے اور اللہ کے رسول کو اپنا ہادی اور راہبر تسلیم کرتا ہے، اگر وہ اپنے عقیدے میں سچا ہے تو اس کا یہ رویہ کبھی نہیں ہوگا
کہ وہ اپنی رائے کا اظہار کرے یا وہ پھر اللہ رسول کے فیصلے کے خلاف بات کرے، اور پھر کچھ احکام بتائے گئے ہیں کہ اب بیٹھنا کس طریقے سے، گفتگو کس طریقے سے کرنی ہے نبی کے ساتھ بھی، اور پھر محفل کے کچھ آداب بتائے گئے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ الحجرات کا، جو کہ مدنی سورت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں، جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، ڈائریکٹ ہم سے خطاب ہے، ذرا غور فرمائیے، ڈائریکٹ نام پکارا جا رہا ہے۔ سورت کا آغاز ہی ہوتا ہے اے ایمان والو، مت آگے بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ سے ڈرو۔ یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پہلے ہی آیت میں وارننگ دے دی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات سمیع العلیم بیان کیے گئے، پھر دوبارہ تاکیدی جملہ آ رہا ہے۔ کس وجہ سے؟ کہ ابھی پہلے بھی نام لے کر پکارا گیا، پھر دوبارہ نام لے کر، اے ایمان والو، اپنی آواز کبھی بلند نہ کرنا نبی کی آواز پر، اور نہ انہیں اس طرح آواز دے کر پکارنا جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کو بلند آواز سے پکارتے ہو۔ مبادن تمہارے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے جانچ پرکھ کر چن لیا ہے تقوی کے لیے۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جانچتے بھی ہیں، اللہ تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، اور وہ پرکھ بھی لیتے ہیں کہ کس دل میں تقوی ہے کس میں نہیں۔ پھر ساتھ ان کے لیے انعامات بھی بتا دیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بہت بڑا اجر بھی ہے۔ بے شک وہ لوگ جو آپ کو پکارتے ہیں حجروں کے پیچھے سے، ان میں سے اکثر وہ ہیں جو عقل نہیں رکھتے، اور اگر وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے پاس نکل کر آ جائیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے گئے ہیں۔ پھر ایمان والوں کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، اے اہل ایمان، اے ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق شخص کوئی بڑی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو کہ نہیں ہمارے والے کام کرنے چاہیے۔ آج کل جیسے ہم کوئی میڈیا کی خبر آتی ہے، کوئی موبائل میں کسی کا فارورڈ میسج آتا ہے، کوئی حضرت علی کے اقوال آتے ہیں، کوئی تصدیق نہیں کرنی کہ یہ مستند ہے بھی یا نہیں، یا اوتھینٹک ہے یا نہیں، بس آگے اٹھائی اور پھینک دی۔ نہیں، یہاں پہ کچھ آداب بتائے جا رہے ہیں۔ جب کوئی شخص فاسق تمہارے پر، آداب تو وہاں اس وقت کے بیان ہیں، لیکن آج کل بھی ہمارے لیے بھی یہی حکم ہے، ہماری زندگیاں بھی تو یہی ہیں۔ جب تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم تحقیق کر لیا کرو، مبادن کہ تم جا پڑو کسی قوم پر نادانی میں، اور پھر تمہیں اپنے کیے پر نادم ہونا پڑے، اور جان لو کہ تمہارے درمیان اللہ کا رسول موجود ہے۔ اگر وہ تمہارا کہنا مانا کریں اکثر معاملات میں تو تم لوگ مشکل میں پڑ جاؤ، لیکن اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں، اللہ نے تمہارے نزدیک ایمان کو بہت محبوب بنا دیا ہے اور اسے تمہارے دلوں کے اندر کھبا دیا ہے، اور اس نے تمہارے نزدیک بہت ناپسندیدہ بنا دیا ہے کفر کو، فسق کو اور نافرمانی کو۔ یہی لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر ہیں۔ فضلا من اللہ ونعمہ واللہ علیم حکیم۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑے فضل اور انعام کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا، کمال حکمت ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم حکیم بیان کیے گئے ہیں۔ اور اگر اہل ایمان میں سے دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو ان کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ کیا حکم ہو رہا ہے؟ دو فیملیز میں، دو گروہوں میں لڑائی ہو جائے تو صلح کرا دیا کرو۔ پھر اگر ان میں سے ایک فریق
دوسرے فریق پر زیادتی کر رہا ہو تو تم جنگ کرو اس کے ساتھ جو زیادتی کر رہا ہے، یہاں تک کہ وہ لوٹ آئیں اللہ کے حکم کی طرف۔ پھر اگر وہ لوٹ آئیں تو ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو عدل کے ساتھ، یعنی انصاف کے ساتھ، اور دیکھو انصاف کرنا بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو خوب محبوب رکھتا ہے۔ یقیناً تمام اہل ایمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، بس اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو اور اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو اب یہاں پہ بار بار ایک ہی اس میں انداز میں دیکھیے، ایک آیت کے بیچ میں 3 بار حکم ہے اصلاح کا، 3 بار صلح کا حکم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس وجہ سے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صلہ رحمی کو پسند کرتے ہیں۔ ایک ہی آیت میں 3 بار تاکید کی گئی ہے صلح کی، اور پھر اس وجہ سے کہ انسان ڈرے اللہ تعالیٰ سے۔ فتنہ فساد جو ہے اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، وہ اللہ کا خوف رکھے، اللہ کا تقوی رکھے، تاکہ تو یہ سارے کام کرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوگا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہمارا اپنا فائدہ ہے، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ الحمدللہ جی، سورہ حجرات آیت نمبر 10 پر ہمارا پارہ جو ہے وہ ثلث تکمیل ہوتا ہے، یعنی تیسرا ربع ہمارا تکمیل ہو چکا ہے۔ اب ہم آغاز کرنے لگے ہیں اپنے پارے کے آخری ربع کا، جو کہ ہمارا لاسٹ پارٹ ہے اس پارے کا۔ آغاز کریں گے سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 سے۔ پھر وہی ایمان والوں کو ڈائریکٹ خطاب کیا جا رہا ہے، پکارا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم۔ اے اہل ایمان، تم میں سے کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ یعنی اللہ کے ہاں اللہ بہتر جانتا ہے کون کتنا عبادت گزار ہے، کون اللہ کا کتنا ڈر رکھتا ہے، اور آپ سامنے دیکھ کے کسی کی نمازوں کا مذاق اڑائیں، کسی کی عام گفتگو کا، یا کسی کو بالکل مطلب کمتر سمجھ کے اس کا مذاق کسی محفل میں اڑانے لگ پڑیں، تو یہ آداب پیش کیے جا رہے ہیں کہ کوئی بھی کسی کا مذاق نہ اڑائے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ اسی طرح عورتیں بھی دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں، اور آپ اپنے آپ کو عیب مت لگاؤ، اور نہ آپس میں ایک دوسرے کے چڑھانے والی نام رکھا کرو۔ ہمارے معاشرے میں یہ بات کتنی عام ہے، کاش کہ ہم ان آیات مبارکہ کو اپنے معاشرے میں پھیلائیں، اپنے گھروں میں بتائیں، سورہ حجرات پڑھ کے سنائیں تو ہمارے گھروں میں کتنا سکون۔ کیونکہ یہ چڑھانا جو ہوتا ہے کسی محفل میں بیٹھ کر کسی ایک کو کمتر سمجھ کے، یا اپنے سے چھوٹے کو یا بڑے کو، اور اس کو حقارت کی نظر سے یا ویسے ہی ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے اپنی طرف سے تو فن کرتے ہیں، لیکن اس کے دل پر کیا گزر رہی ہے؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس معاملے میں بھی کیا فرما رہے ہیں، روک رہے ہیں کہ کسی کا مذاق نہ اڑاؤ اور نام بھی چڑھانے کے لیے مت رکھا کرو۔ ایمان کے بعد تو برائی کا نام بھی برا ہے۔ ایمان کے بعد یعنی اگر تم ایمان لے آئے ہو تو پھر برائی کا نام بھی برا ہے، اور جو باز نہیں آئیں گے وہی تو ظالم ہیں، اور پھر ظالموں کو ٹھکانے ہمیں بتا دیے گئے ہیں۔ تو اب ہمیں ظلم کرنا چاہیے اپنی جانوں پر بھی اور دوسروں پر بھی، کہ نہیں ہمیں اصلاح کرنی ہے، یہ ہم نے سوچنا ہے نا پھر عمل کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا۔ کتنی اہم احکام ہیں۔ پھر ایمان والوں کو خطاب کرتے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، اے ایمان والو، زیادہ گمان کرنے سے بچو، یعنی دوسروں کے بارے میں اپنی رائے قائم کرنا، خود ہی کسی کو اچھا سوچ لینا، کسی کو برا سوچ کر اور اس کے بارے میں کچھ بھی بول جانا، دوسروں کے ساتھ اس کے بارے میں کسی قسم کے الفاظ بول جانا، اپنے ذہن یعنی وہمی گمان کے اوپر اپنی قیاس آرائیاں کر لینا کسی کے بھی معاملے میں۔ کوئی شخص آپ کو جس طرح دکھا بس آپ نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی اچھائی برائی دوسروں سے بیان کر دی، اس طرح نہیں کرنا چاہیے، یہ زیادہ گمان ہے دوسروں کے بارے میں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے بچنے کا کہہ رہے ہیں، بے شک بعض گمان گناہ ہوتے ہیں، اور ایک دوسرے کے حالات کی ٹوہ میں نہ رہا کرو، کس نے کیا کھایا، کس نے کیا پیا، کون کہاں گیا، کس نے کیسے کپڑے پہنے، کس کے پاس یہ مال کہاں سے آیا، کون کیا قربانی کر رہا ہے، کس کے بچے کیا پڑھتے ہیں، یہ تمام چیزیں ہمارے اندر بہت زیادہ وافر مقدار میں پائی جاتی ہیں، جس کو ٹوہ لگانا کہتے ہیں، اور یہ کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اور تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت نہ کرے، یعنی ایک شخص نے آپ کے ساتھ برا کیا، اب اس کو بیٹھ کے کسی تیسرے کے ساتھ آپ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو اس کا بھی منع فرمایا جا رہا ہے۔ کیا تم میں سے کوئی شخص پسند کرے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ یہ تو تمہیں بہت ناگوار لگا، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ توبہ کا بہت قبول فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا ہے نا کہ میری مخلوق یہ تمام عیب کر رہی ہے، تو ساتھ ہی توبہ کے دروازے کھلے چھوڑ دیے کہ تم تقوی اختیار کر لو، اب تم ڈر جاؤ، اللہ سے معافی مانگ لو، ان اللہ تواب الرحیم۔
یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا توبہ قبول فرمانے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات تواب الرحیم بیان کی جا رہی ہیں۔ پھر لوگوں کے کر مخاطب ہوئے اللہ رب العزت، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی، اے لوگو ہم نے تمہیں پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، اور ہم نے تمہیں مختلف قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا، یعنی بچے تم سب آدم اور حوا کے ہو، ایک ہی آدمی تھا جس سے سارے پیدا کر دیے گئے۔ یہ ہمارے پاس پروف ہے کہ تمام عالم ارواح میں، جہاں الست میں جہاں اللہ رب العزت نے ہم سب سے عہد دیا تھا، اسی وقت جب آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو ان کی پوچھ سے تمام بنی نوع انسان کو پیدا کر دیا، اور پھر قبیلوں میں تقسیم کر دیا ہے تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ یقیناً تم میں سب سے زیادہ باعزت اللہ کے ہاں وہ ہیں جو تم میں سب سے بڑھ کر متقی ہیں۔ تو اب اللہ کے ہاں سب سے بیسٹ بننا ہے کہ نہیں؟ بننا ہے تو پھر تقوی اختیار کرنا ہوگا۔ تقوی اختیار کرنے کے لیے بہت صبر کرنا پڑے گا، مشقتوں کو سہنا پڑے گا، بہت ساری خواہشات کے نفس جو ہے ان کو مارنا پڑے گا، اور اللہ کے حکموں کی اطاعت کرنی ہوگی، رسول کی اطاعت کرنی ہوگی، پھر کہیں جا کے تو انسان متقی بنتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں سب سے باعزت کون ہے؟ متقی ہیں۔ ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات علیم خبیر بیان کیے گئے ہیں۔ قالت الاعراب آمنا، یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہہ دیجئے تم ہرگز ایمان نہیں لائے ہو، بلکہ تم یوں کہو کہ ہم مسلمان یعنی اطاعت گزار ہوئے ہیں، اور ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ دیکھ لیجئے یہ فرق ہے مسلمان ہونے کا اور مومن ہونے کا۔ مسلمان تو کلمہ پڑھا اور ہو گئے، کلمے میں داخل ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے۔ جس کے اندر تقوی نہیں ہے، اللہ کے حکموں کی پاسداری نہیں ہے، جو ایک ایک آیت ہم پڑھتے آئے ہیں پیچھے سے، یا ایھا الذین آمنو، ایمان والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کہہ کر کیوں خطاب کیا؟ کیونکہ صرف کلمے کے دائرے میں داخل ہونا نہیں ہے، بلکہ مسلم کا معنی ہے فرما بردار، اطاعت گزار، سر خم کرنے والا، اللہ کے حکموں کے تابع ہونے والا۔ جب وہ اس میں آ گیا تو پھر اس نے ہر حکم اللہ کا سنا، پھر کہا سمعنا واطعنا، پھر وہ اس پر ایمان لے آیا، اور اس نے وعمل الصالحات، اس نے پھر نیک عمل اختیار کر لی۔ یہ ہوتا ہے پھر ایمان کامل۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس دائرے میں داخل ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے دلوں میں ابھی تک ایمان داخل نہیں ہوا، لیکن اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہو گے تو وہ تمہارے اعمال میں سے کوئی کمی نہیں کرے گا۔ یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، بہت مہربان ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کی گئی۔ پھر مومن تو بس وہی ہیں جو ایمان لائے اللہ اور اس کے رسول پر، پھر شک میں ہرگز نہیں پڑے، اور انہوں نے جہاد کیا اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں۔ یہی لوگ ہیں جو اپنے دعوی ایمان میں سچے ہیں۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سے کہیے کیا تم اللہ کو جتلانا چاہتے ہو اپنا دین؟ اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، یعنی جو آسمان و زمین کی ہر باریک ذرے ذرے کو پہچانتا ہے۔ کیا وہ تمہارے دلوں کے اندر کی صداقت کو نہیں پہچانتا یا منافقت کو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں کوئی اس طرح کا گمان رکھنا کہ اللہ کو کیا پتہ چلتا ہے، چلو ہم نبی کے سامنے جو تذکرہ کر دیں، یہ تو ایک ان کا جھوٹا گمان تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی واضح آیات میں فرما دیا، اللہ تو ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ بے شک اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ لوگ آپ پر احسان دھر رہے ہیں کہ وہ اسلام لے آئے ہیں۔ ان سے کہیے کہ مجھ پر اپنے اسلام کا احسان نہ دھرو، بلکہ اللہ تم پر احسان دھرتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کے راستے پر ڈال دیا، اگر تم سچے ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے ہدایت نصیب ہونا، اللہ کی راہ کی ہدایت نصیب ہونا بھی جو ہے یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، اور یہ ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے ہدایت بخش دی تمہیں، اگر تم سچے ہو۔ ان اللہ یعلم غیب السماوات والارض واللہ بصیر بما تعملون، یقیناً اللہ جانتا ہے آسمان اور زمین کی چھپی ہوئی چیزیں، اور جو کچھ تم کر رہے ہو وہ بھی سب کچھ جانتا ہے، کیونکہ اللہ اسے بھی دیکھ رہا ہے۔ اگر حقیقی ایمان ان کے دلوں میں راسخ ہوتا تو انہیں یہ بھی یقین ہوتا کہ اللہ عالم الغیب ہے،
دنیا اور مافیہا کی ہر چیز اس کے علم میں ہے، اس لیے اس کے سامنے کسی کو اپنے ایمان کا ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ یعنی مومن تو بار بار منہ سے نہیں کہتا، بس اس کے جو دل کا ایمان ہے، تقویٰ ہے، وہ اللہ کو پہنچ رہا ہوتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی قلب کی کیفیت کو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے سینوں میں بھی اسی طرح سے اپنے ایمان کو راسخ کر دے اور ہمارے دلوں کو کبھی بھی گمراہی کی طرف دوبارہ نہ لٹائے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ اللہ ایمان میں لانے کے بعد ہمارے دلوں کو دوبارہ نہ لوٹانا۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہاں پہ آیت نمبر 18 پر سورہ حجرات ہماری سورت تکمیل ہوتی ہے اور آگے ہم آغاز کرنے لگے ہیں سورۃ قاف کا۔ تو سورہ قاف جو ہے یہ بھی مدنی صورتوں کے چھٹے گروپ اور ساتواں آخری منزل کا آغاز ایک ساتھ ہو رہا ہے۔ اس اعتبار سے یہ مقام بھی گویا قرآن سعدین میں ہے اور قبل عزیز سورہ یونس کے آغاز کو بھی اس لحاظ سے قرآن سعدین جو ہے قرار دیا تھا، کیونکہ وہاں بھی مدنی دونوں صورتوں کے نئی گروپ اور نئی منزل کا آغاز ایک ساتھ ہوا تھا، بلکہ وہاں تو صورتوں کے گروپ اور منزل ایک تعداد میں بھی برابر ہیں۔ یعنی سورہ یونس کے آغاز کے ساتھ مکی مدنی صورتوں کا تیسرا گروپ اور تیسری منزل ایک ساتھ شروع ہو گئی۔ اب زیر مطالعہ آخری منزل کی مکی صورتوں سورہ قاف سے آخر تک سے متعلق دو باتیں جو قبل ازیں بھی کئی مرتبہ دہرائی جا چکی ہیں، یہاں موقع کی مناسبت سے ایک دفعہ پھر سے ذہن میں تازہ کر لیجئے۔ پہلی بات یہ کہ تمام صورتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی دور کی ابتدائی 4 برسوں میں نازل ہوئی ہیں، اور دوسری یہ کہ ان صورتوں کا مرکزی مضمون انذار اور آخرت ہے۔ اس حوالے سے یہ نقطہ بھی مد نظر رہنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کے زمن میں جو پہلا حکم ملا تھا وہ انذار کا تھا۔ سورۃ العلق کی ابتدائی 5 آیات کے نزول کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا اظہار ہوا۔ ان آیات میں کوئی حکم نہیں آیا تھا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلا حکم سورۃ المدثر کی ان آیات میں دیا گیا، یا ایھا المدثر قم فانذر، اے لحاف میں لپٹ کر لیٹنے والے، اب اٹھ کھڑے ہو جائیے اور لوگوں کو خبردار کرو۔ یعنی لوگوں کو یاد دلاؤ کہ ان کی دینی زندگی جو ہے وہ بس اصل زندگی نہیں ہے، وہ کھائیں پیئیں عیش کریں اور اس دنیا سے چلے جائیں، بلکہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خاص مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور جس اللہ نے انہیں پیدا کیا ہے اسی نے یہ کائنات پیدا کی ہے۔ نہ تو یہ کائنات ہمیشہ رہنے والی ہے اور نہ ہی کسی انسان کی زندگی دائمی ہے۔ انسانی زندگی کی مہلت محدود مدت کے لیے ہے، ایک وقت آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، اس کے بعد تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ ہو کر اپنے خالق اور مالک کے حضور پیش ہونا ہے اور دنیاوی زندگی کے حوالے سے ایک بے لاگ محاسبے کا سامنا کرنا ہے۔ اسی محاسبے کے بعد سزا یا جزا کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ القاف کا۔ قاف یہاں پہ کہا گیا ہے کہ بس حروف مقطع سے آغاز ہوا قاف، والقرآن المجید، قرآن مجید کی قسم۔ پہلی آیت میں کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہیں، یعنی قرآن جس کو وہ پیش کر رہے ہیں وہی آپ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہا ہے۔ وہ قرآن مجید ہے، مجید کے معنی ہے بہت زیادہ نفع دینے والا۔ دیکھیں نا، نام جو ہے یہاں پہ آغاز میں بیان وہ ہے بہت زیادہ نفع پہنچانے والا، عالی مرتبہ، اس کے فوائد اور منافع کی کوئی حد ہی نہیں۔ انسان جس قدر اس سے رہنمائی حاصل کرنا چاہتا ہے اسی قدر وہ اس کو رہنمائی دیتا چلا جاتا ہے۔ جو انسان جتنا اس سے مستفید ہو قرآن اس کے لیے اتنی ہدایت کرتا ہے، اور جس قدر اس کی پیروی کرنا چاہتا ہے اسی قدر وہ اس کو دین اور دنیا کی بھلائیاں عطا کرتا ہے۔ تو آغاز کرتے ہیں سورۃ قاف کا۔ سورہ قاف اس کے 3 رکوع ہیں اور 45 آیات ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد۔ سورہ قاف جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ قاف حروف مقطع ہے، والقرآن المجید، واو یہاں پہ قسمیہ ہے
قسم ہے عظیم و شان قرآن کی، بزرگی والے قرآن کی، بلکہ انہیں بہت عجیب محسوس ہوا کہ ان کے پاس آیا ہے ایک خبردار کرنے والا۔ انہی میں سے کافروں نے کہا، یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو ہم پھر سے زندہ کیے جائیں گے؟ یہ لوٹایا جانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں کہ زمین ان میں سے کیا چیز کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس تو ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی موجود ہے۔ بلکہ انہوں نے جھٹلا دیا حق کو جبکہ وہ ان کے پاس آیا، سو اب وہ ایک بڑی الجھن میں مبتلا ہے۔ تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں آسمان کی طرف جو ان کے اوپر ہے، کہ ہم نے اسے کیسے بنایا اور کیسے اسے مزین کیا ہے، اور اس میں کہیں کوئی رخنا، کوئی شگاف نہیں ہے، اور زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور ہم نے اس میں لنگر ڈال دیے، اور ہم نے اس میں ہر طرح کی بڑی ہی رونق والی چیزیں جوڑوں کی شکل میں پیدا فرما دی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنے واضح بڑے بڑے دلائل ہیں، دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں سمجھانے اور یاد دہانی کرانے کو ہر اس بندے کے لیے جو رجوع رکھتا ہو اللہ کی طرف، یعنی ہر عام انسان کو نہیں، جس کو پرواہ ہی نہیں، جس نے کبھی سوچا ہی نہیں ان کی طرف، اس کے لیے نہیں، یہ نشانیاں ان کے لیے ہیں جو رجوع رکھے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے آسمان سے اتارا برکت والا پانی، تو ہم نے اگایا اس کے ذریعے سے باغات کو اور ان فصلوں کو جو کٹ جاتی ہیں، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت جن کی خوشے تہ بھر تہ ہیں۔ یہ سب رزق ہے بندوں کے لیے، اور اسی پانی سے ہم زندہ کر دیتے ہیں مردہ زمین کو۔ اسی طریقے سے نکلنا ہوگا تمہارا بھی۔ جھٹلایا تھا ان سے پہلے بھی نوح علیہ السلام کی قوم نے، کنویں والوں نے، اور قوم سمود نے، اور قوم عاد نے، فرعون اور لوط علیہ السلام کے بھائیوں نے، اور بن والوں نے، اور قوم تبع نے، اور سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو وہ مستحق ہو گئے میری وعید کے۔ تو کیا ہم پہلی مرتبہ پیدا کر کے عاجز آ گئے ہیں؟ بلکہ یہ لوگ شک میں پڑے ہوئے ہیں نئی تخلیق سے متعلق، اور ہم نے ہی انسان کو پیدا کیا ہے، اور ہم خوب جانتے ہیں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نفس کے وسوسے جو آتے ہیں، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو جائے گا، ایسا کروں نہیں کروں، یہ جو خوف وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو بھی جان رہے ہوتے ہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم تو اس سے، اس کی رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اب آئیے یہاں پہ سوچئے، کیا ہم جو عمل کرتے ہیں، یا ہمارا ایمان کیا ہے، ہمارے عمل کیا ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلتے؟ ہم تو کرتے وقت خیال بھی نہیں کرتے، جھوٹ بولتے وقت خیال نہیں کرتے، غیبت کرتے وقت خیال نہیں کرتے۔ اسی طرح سے ہر ایک عمل کو کرتے وقت جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں خیال نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے ہمارا رب ہے۔ ہمیں کیا کرنا چاہیے پھر؟ ہر وقت اس آیت کو سوچنے کے بعد جو ہمارے نفس تک کی خیالات سے، وسوسوں تک سے آگاہ ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو وینس ہیں، جس کے اوپر زندگی چل رہی ہے، ایسی رگے جہاں جو ہے ہم تو اس سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ جبکہ لیتے جاتے ہیں وہ لینے والے جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ کرامن کاتبین کا ذکر آ رہا ہے کہ وہ سب کچھ وہ لے رہے ہوتے ہیں، وہ لکھ رہے ہوتے ہیں، جو کہ دائیں بائیں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں فرشتے کندھوں کے پر، وہ سب کچھ لکھ رہے ہیں۔ وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگران موجود ہوتا ہے۔ ہر انسان جو بات کرتا ہے، اس لیے اللہ کی کلام جب پڑھا کریں تو تھوڑی آواز سے پڑھا کریں جو آپ کے کانوں تک پہنچے، کیونکہ فرشتے ہر وہ الفاظ لکھتے ہیں جو انسان بولتا ہے، اور بالآخر موت کی بے ہوشی کا وقت آن پہنچتا ہے حق کے ساتھ۔ یہی ہے نا وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا۔ جب انسان کے اوپر موت آ رہی ہوتی ہے تو پھر یہ کہہ دیا جاتا ہے اس سے کہ یہی ہے وہ چیز جس سے تو بھاگا کرتا تھا، اور سور میں پھونکا جائے گا، یہ ہے وعدے کا دن، اور ہر جان آئے گی اس حالت میں کہ اس کے ساتھ ہوگا ایک دھکیلنے والا اور ایک گواہ۔ اللہ فرمائے گا، اے انسان تو اس دن سے غفلت میں رہا تھا نا، تو آج ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تمہاری نگاہ کتنی ہی تیز ہو گئی ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا، پروردگار یہ جو میری تحویل میں تھا حاضر ہے۔ یہ فرشتے ہیں جو پکڑ کے لے کر جائیں گے نا، اللہ کے حضور حاضر کریں گے، تو وہ اللہ رب العزت کو فرمائے گا کہ یہ میری تحویل میں حاضر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائے گا، جھونک دو اس کو جہنم میں، ہر ناشکر سرکش کو جو خیر سے روکنے والا، حد سے بڑھنے والا، اور شکوک و شبہات میں مبتلا رہنے والا ہے۔ استغفر اللہ العظیم، کتنی بری ہے نا یہ صفات۔ اللہ کے کسی معاملے میں کسی حکم میں شک و شبہ کرنا، یا اسراف کرنا، حد سے بڑھ جانا، یا پھر خیر سے خود رکنا، یا دوسروں کو بھلائی کے کاموں سے روکنا، ایسوں کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ اس کو آگ میں، جہنم میں جھونک دیا جائے گا۔ الذی جعل مع اللہ الہا آخر،
جس نے اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا الہ بھی بنا لیا تھا تو جھونک دو اس کو بھی بڑے سخت عذاب میں، یعنی شرک کرنے والوں کو بھی آگ میں۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا پروردگار میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا بلکہ یہ خود ہی بہت دور کی گمراہی میں پڑا ہوا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائیں گے لا تختصموا لدی وقد قدمت الیکم بالوعید، اب میرے سامنے جھگڑا مت کرو جب میں پہلے ہی تمہاری طرف وعید بھیج چکا ہوں۔ میرے حضور میں بات تبدیل نہیں کی جا سکتی اور میں اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہوں۔ جس دن ہم پوچھیں گے جہنم سے کہ کیا تو بھر گئی ہے، اور وہ کہے گی کہ ہے کچھ اور، کیا کچھ اور بھی ہے، اور جنت قریب لائی جائے گی اہل تقوی کے لیے، کچھ بھی دور نہیں ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا یہ ہے جس کا وعدہ تم لوگوں سے جس کا کیا جاتا تھا، ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا اور حفاظت کرنے والا ہو اور جو ڈرتا رہا رحمان سے بن دیکھے، یعنی دیکھنے اس نے دیکھا ہی نہیں، غیب کے باوجود اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہا تو ایمان لے آیا، اور رجوع کرنے والا دل، یعنی صرف انسان کا جسم ہی نہیں، اس کا اندر سے دل بھی اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو، ہر ہر لمحہ وہ اللہ سے خوف رکھتا ہو، اللہ کا تقوی اختیار کیا ہو، ایسوں کے تو قریب دوڑا کے لے جائی جائے گی جنت۔ ان سے کہا جائے گا داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، اب یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہے گا، اور ہمارے پاس مزید بہت کچھ ہوگا۔ اب مزید کیا کچھ ہوگا یہ تو اللہ رب العزت اپنے کلام میں بھی بتا چکے ہیں، اور حدیث مبارکہ سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنے عرش کے سائے کے نیچے بھی جگہ عطا فرمائیں گے، اور سب سے انعام بڑا جو ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ یا رب العالمین ہم سب کو بھی اپنے ان جنتیوں میں شامل فرما دینا، آمین۔ صرف دعا سے تو کام نہیں بنے گا نا، یہاں پہ ہمیں کچھ اعمال بھی بتائے گئے ہیں، ہمیں محنت کرنی پڑے گی پھر اس کا صلہ ملے گا۔ صرف دعاؤں کے ساتھ جنت نہیں ملتی ہے، جنت کا راستہ بڑا مشکل ہے، اس کے لیے ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق مانگا کریں، ہدایت کے ساتھ عمل کی توفیق مانگا کریں کہ ہم عمل کریں گے تو پھر یہ جنت ملے گی۔ پھر آگے فرما دیا اور کتنی ہی قوموں کو ہم نے ان سے پہلے ہلاک کیا جو قوت میں ان سے بڑھ کر تھیں، سو انہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، پھر کیا وہ کوئی جائے فرار پا سکے؟ یقیناً اس میں یا دہانی ہے اس شخص کے لیے جس کا دل ہو یا جو توجہ سے سنے حاضر ہو کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے پیدا کیا 6 دنوں میں، اور ہم پر کوئی تکان تاری نہیں ہوئی، یعنی ہم تھکے نہیں اس کو پیدا کر کے۔ فاصبر علی ما یقولون وسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صبر کیجئے اس پر جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں۔ پھر سارا کچھ بتانے کے بعد کہ اب بھی یعنی لوگ ایمان نہیں لاتے، اس وجہ سے صبر کی تلقین کی جا رہی ہے کہ اللہ کی راہ کی تبلیغ کرتے جانا ہے اور صبر کے ساتھ کرنا ہے۔ تو جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں آپ اس پر صبر کیجئے اور اپنے رب کی تسبیح اور تحمید بیان کیجئے۔ سورج کے طلوع ہونے سے قبل اور غروب یعنی صبح شام کے اذکار کے بارے میں ترغیب دی جا رہی ہے، اور رات کے حصوں میں بھی اس کی تسبیح بیان کرو، اور سجدوں یعنی نمازوں کے بعد بھی اس کی تسبیح بیان کرو، اور کان لگائے رکھو جس دن پکارنے والا پکارے گا بہت قریب کی جگہ سے، جس دن کے وہ سنیں گے ایک چنگھاڑ حق کے ساتھ، وہ ہوگا نکلنے کا دن۔ یقیناً ہم ہی زندہ رکھتے ہیں اور ہم ہی موت وارد کرتے ہیں، اور ہماری ہی طرف سب کو پلٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان پر سے پھٹ جائے گی اور وہ تیزی سے نکل پڑیں گے، یہ سب کا سب جمع کر دینا ہمارے لیے بہت ہی آسان ہے۔ نحن اعلم بما یقولون وما انت علیہم بجبار فذکر بالقرآن من یخاف وعید۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کر رہے ہیں، اور آپ ان پر کوئی زبردستی کرنے والے نہیں ہیں، بس آپ تذکیر کرتے رہیے، یعنی آپ نصیحت کرتے رہیے اس قرآن کے ذریعے سے۔ نصیحت کا ذریعہ بھی بتایا جا رہا ہے، اپنے الفاظ میں نہیں، ڈانٹ ڈپٹ کے گالی گلوچ کر کے یا اپنے انداز میں نہیں، ان قرآن کی دلائل پیش کر کے قرآن و سنت کے ذریعے سے تذکیر کیجیے ہر اس شخص کو جو میری وعید سے ڈرتا ہو، یعنی جس کے اندر اللہ کا خوف ہے وہ تو ڈر جائے گا، جن کے اندر نہیں ہے وہ پھر اس سے ہدایت نہیں پاتے۔ فذکر بالقرآن
یعنی آخری آیت میں اس چیز کی تاکید کر دی گئی ہے کہ آپ کا کام ان سے جبرن بات منوانا نہیں ہے. ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اختیار کے ساتھ نہیں بھیجا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں زبردستی حق کی طرف لے آئیے. فذکر بالقرآن کے الفاظ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خصوصی طور پر ہدایات دی جا رہی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ اور تذکیر یعنی انذار و تبشیر اور لوگوں کے تزکیہ نفس کا ذریعہ قرآن ہی کو بنائیے. اس حکم کے مقابلے میں آج امت مسلمہ کی مجموعی حالت یہ ہے کہ مسلمانوں نے خود کو قرآن سے بالکل ہی بے نیاز کر لیا ہے اور دعوت و تبلیغ، واعظ و نصیحت اور تربیت و تزکیہ کے دیگر ذرائع جو ہیں وہ اختیار کر لیے ہیں. الحمدللہ جی. اس آخری آیت وعید کی آیت کے ساتھ آیت نمبر 45 سورۃ قاف تکمیل ہوتی ہے اور ہمارا پارہ جو ہے اس کا بالکل یہاں پہ تکمیل ہو چکا ہے. سورہ زاریات ہے جس کا ہمارے پاس 1.5 رکوع آتا ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کا آغاز اپنے نیکسٹ سیشن میں کریں گے. الحمدللہ رب العالمین. اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت ہم نے جو کچھ اس تیرے پاک کلام میں پڑھا، سیکھا، سمجھا، اس کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لے. ہم سے ہر غلطی خطا کو جو چھوٹی بڑی ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اور آپ تک پہنچانے میں مجھ سے کسی چیز کی کمی بیشی رہی ہو، اللہ رب العزت میری بھی معافی فرما دے اور مجھے مزید ہدایت فرمائے اور احسن طریقے سے آپ تک اس قرآن کو پہنچانے والا بنا دے. آمین یا رب العالمین. جزاکم اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.